محترم ناظرین، چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لایا ہے گیم برڈز اور آبی پرندوں کی مفید معلومات۔ تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے۔ آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس آبی پرندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ماربل ٹیل ڈک۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف: ماربل بطخ یا ماربل ٹیل مارمارونیٹا اینگوسٹیروسٹریس جنوبی یورپ، شمالی افریقہ اور مغربی اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والی بطخ کی درمیانے درجے کی نسل ہے۔ اس کا سائنسی نام مارمارونیٹا اینگوسٹیروسٹریس، جو کہ یونانی اور لاطینی الفاظ کا مرکب ہے جس کے معنی چھوٹی چونچ والی ماربل بطخ کے ہیں۔ یہ آبی پرندوں کی ایک چھوٹی نسل ہے جس کا تعلق اناٹیڈی خاندان سے ہے۔ اسے عام طور پر ماربل ٹیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جسمانی خدوخال: ماربل ٹیل بطخ ایک درمیانے سائز کی بطخ ہے جس کی منفرد اور مخصوص شکل ہے۔ اس کی جسمانی شکل کمپیکٹ ہوتی ہے، اس کی لمبائی تقریباً 38 سے 45 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 300 سے 400 گرام ہوتا ہے۔ نر اور مادہ جنسی ڈائمورفزم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نر کا سر اور گردن شاہ بلوط بھوری ہوتی ہے جس پر ہلکی عمودی لکیریں ہوتی ہیں۔ اوپر والے حصے بنیادی طور پر بھورے رنگ کے ہوتے ہیں جن میں کریم یا پیلے بف دھبوں اور ورمیکولیشن کے پیچیدہ نمونے ہوتے ہیں۔ نیچے کے حصے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں جن کے کنارے پر دھبے ہوتے ہیں۔ ماداؤں کی رنگت قدرے ہلکی ہوتی ہے۔ رہائش اور تقسیم: ماربل ٹیل بطخ پہلے بحیرہ روم کے علاقے میں بڑی تعداد میں پائی جاتی تھی، لیکن اب یہ جنوبی اسپین، جنوبی اٹلی، شمال مغربی افریقہ اور مشرق میں یہ جنوبی عراق کی دلدلی زمینوں پر اور ایران میں شیرگن دلدل کے ساتھ ساتھ آرمینیا، آذربائیجان، جنوبی یورپی روس، مغربی ہندوستان اور مغربی چین کے الگ تھلگ علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ہموار پرندے ہیں اور افزائش کے موسم کے باہر ان کے ریوڑ اکثر چھوٹے ہوتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ سردیوں کے بڑے ریوڑ کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ عام طور پر ان انواع میں خانہ بدوش رجحانات ہوتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ بطخیں افزائش گاہوں سے منتشر ہو جاتی ہیں اور موسم سرما کے دوران یہ صحارا کے جنوب کی طرف ہجرت کرتی ہیں۔ ان بطخوں کا سردیوں کا سب سے بڑا ارتکاز خزستان، ایران کی جانب ہوتا ہے۔ 2011 میں عراقی ماہرین آرنیتھالوجسٹ کے ایک گروپ نے عراقی دلدل کی جھیلوں پر نایاب ماربل ٹیل کے ایک جھنڈ کو شمار کیا جن کی تعداد کم از کم 40,000 تھی۔ خوراک: ماربل ٹیل بطخیں بنیادی طور پر سبزی خور ہوتی ہیں جو مختلف آبی پودے، بیج اور گھاس کھاتی ہیں۔ ان کی خوراک میں زیادہ تر بیج غیر فقاری جانور خاص طور پر آبی کیڑے کے لاروا اور پیوپا، چھوٹے کرسٹیشین اور چیونٹیاں اور سبز پودے مثال کے طور پر پوٹاموگیٹن اور مختلف اقسام کے انورٹیبریٹس ہوتے ہیں۔ افزائش نسل: ماربل ٹیل بطخوں کا پسندیدہ افزائش کا مسکن عارضی اور اتھلا تازہ، نمکین یا الکلائن پانی ہوتا ہے۔ یہ بطخیں گھنے پودوں والے ساحلوں، ساحلی جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ والے آبی ذخائر میں افزائش کرتی ہیں۔ ان کا گھونسلہ عام طور پر زمین پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ سرکنڈوں کے درمیان یا سرکنڈوں سے بنی جھونپڑیوں پر ہوتا ہے۔ ماربل ٹیل بطخوں کی افزائش کا موسم اپریل سے جون تک ہوتا ہے۔ مادہ گھونسلہ بناتی ہے جو کہ عام طور پر پودوں کے مواد سے جڑا ہوا اور پانی کے قریب گھنے پودوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک کلچ 7 سے 12 انڈوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انڈوں کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے۔ مادہ انڈوں کو تقریباً 21 سے 26 دنوں تک سیتی ہے اور بچے نکلنے کے بعد بچے گھونسلہ چھوڑ کر کچھ دیر بعد تیرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نر چوزوں کے انکیوبیشن یا پرورش کے دورانیہ میں حصہ نہیں لیتا۔ تحفظ کی حیثیت: ماربل ٹیل بطخ کو IUCN کے خطرے سے دوچار انواع کی سرخ فہرست میں خطرناک کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس کی آبادی کو درپیش اہم خطرات میں آبی زمینوں کی نکاسی کی وجہ سے رہائش گاہ کا نقصان اور تباہی، پانی کے معیار کا انحطاط اور زراعت کے لیے ویٹ لینڈز کو تبدیل کرنا شامل ہے۔ بہت زیادہ شکار اور انسانی سرگرمیوں کا خلل اس نوع کے زوال میں معاون ہیں۔ تحفظ کی کوششیں ویٹ لینڈز کی رہائش گاہوں کی حفاظت اور بحالی اور شکار کے ذمہ دارانہ ضوابط کا نفاذ اس کی بقا کے لیے ممدو معاون ثابت ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر ماربل ٹیل بطخ ایک دلچسپ آبی پرندہ ہے جو اپنی منفرد اور حیرت انگیز شکل کے لیے مشہور ہے۔ خطرے سے دوچار تحفظ کی حیثیت کے ساتھ یہ پرندوں کی متعدد انواع کی بقا کے لیے ویٹ لینڈز کے ماحولیاتی نظام کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جنگلی اور آبی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔